ایران میں جو نماز جنازہ آیت اللہ خامنہ ای کا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، کتنا بڑا ایونٹ اور کیا اس کی اہمیت ہے خاص طور پہ، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ وڈائد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے یہ دو طرح سے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور ظاہر اہم ہے، لیکن سب سے پہلے تو ظاہر افسوسناک ہے کہ ایران کے تقریباً یہ ایک سال کے دوران پچھلے جون سے لے کر اب تک تقریباً 87 لیڈر شہید کیے گئے، تقریباً 37 پچھلی دفعہ اور 50 کے قریب اس دفعہ، 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید کیے گئے۔ تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت افسوسناک ہے، کسی بھی ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کے تقریباً 85 لوگ مارے جائیں، شہید ہو جائیں ایک سال کے اندر، یہ بہت بڑا افسوسناک بھی ہے اور ایک ریزیلینس بھی شو کرتی ہے اس قوم کی جو انہوں نے ثابت کر دی جنگ کے اندر۔ اہم ایک اور نقطہ نظر سے اس لیے ہے کہ ایران نے جو اپنی نیو فاؤنڈ ریلیونس دنیا میں اور امپورٹنس گین کی ہے، دنیا اس کی طرف کنورج کر رہی ہے۔ ایران نے جس طریقے سے مینیفیسٹ کیا اس جنگ کو اپنے لیے بھی اور اپنے نیبرز کے لیے، نیگیٹو اور پازیٹیو بہت، وہ یہ بتاتی ہے کہ ایران نے ریزیلینس دکھاتے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کیا، جنگ کو ریجنلائز کر لیا، اور سب سے بڑی اسرائیل تک جو اس نے پہنچنے کی صرف طاقت نہیں دکھائی بلکہ اپنی پن پوائنٹ ایکوریسی بھی بتائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر دنیا اس طرح آلموسٹ ہاسٹیج بن گئی تھی، کرائسس ہو گئے تھے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ایران کی جو نیو فاؤنڈ لیوریج ہے اس کی وجہ سے بھی دنیا اب ایران کو ایک نہ صرف اس خطے کا اسٹیبلائزنگ فورس مانتی ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایلائز جو امریکہ کے تھے انہوں نے جنگ کے دوران بھی ایران سے رابطہ کیا، انکلوڈنگ کوریا، جاپان اور انڈیا۔ یہ وہ ممالک تھے جو نہیں سوچے جا سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کمپرومائز کرتے ہوئے ایران سے کرے گا۔ تو یہ نیو فاؤنڈ لیوریج ہے، اور ظاہر آنے والے وقتوں میں اسی کو نظر آتا ہے مجھے کہ ایران مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، مذاکرات پر اسے اثر انداز کرے گا اپنے حق میں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان سے بھی، جو میں وہاں پہ بات کر رہا تھا تہران میں کسی صحافی سے، انہوں نے کہا کہ شاید دنیا میں سب سے جو بڑا وفد ہوگا، جو اہم وفد ہوگا، وہ پاکستان کا جو یہاں پہ آیا، اور پھر ایرانی پاکستان کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، یہ آگے بڑھے۔ اور خاص طور میں یہ بھی بتائیے گا کہ بڑا دھمکیہ میں ایسا بیان تھا کہ جی ہم تو ساری لیڈرشپ ختم کر سکتے تھے صدر ٹرمپ کا، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک ہے۔ بالکل، پاکستان کی بڑی بہت اچھی ریپرزنٹیشن تھی، تمام واکس آف لائف جس کو کہتے ہیں اس کے لوگ وہاں موجود تھے، انکلوڈنگ ٹاپ لیڈرشپ۔ یہ جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کو بھی ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ضرور آیا ہے انفلوئنس کے ساتھ ساتھ، کہ دوست کون ہے اور دوست کون نہیں ہے۔ میں دشمن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو دوستی وہی ہوتی ہے جو وقت پہ آپ کے کام آئے، کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی نے 26 فروری کو وزٹ کیا نتن یاہو کو دہلوی میں، اور وہاں جا کر ان کو نوازا گیا بڑے القابات سے بھی، اور بڑا جیسچر دکھایا، اور 28 کو حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جو انہوں نے نیوی کا شپ تھا ایرانین، اس کو سیل آف کروا دیا، جس کو امریکہ نے ٹارپیڈو مار کے سری لنکا کے بارڈر کے پاس تباہ کر دیا، اور حالانکہ وہ انڈین مہمان تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی لوگوں نے اور نیوی نے ان کو ریسکیو کیا، نہ کہ انڈین نیوی نے جن کا وہ مہمان تھا۔ تو ان ایرانی دوستوں کو یہ ریئلزم تو ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ان کی آلموسٹ، مجھے تو میں ٹوکن ریپرزنٹیشن بھی نہیں کہوں گا، جب انہوں نے بہار کے شاید وزیر اعلیٰ کو بھیجا جو مسلمان ہے، اور ایک ڈپٹی فارن منسٹر میرا خیال ہے جو میں فالو کر رہا تھا کہ اس کو بھیجا، اتنا لو پاور ڈیلیگیشن تھا نسبتاً، جبکہ نقصان دیکھیے کہ 14 مہینے کی نواسی سے لے کر آلموسٹ 85 سال کے خامنہ ای صاحب شہید ہوئے تھے۔ آئی تھنک یہ اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ اتنی ان کو انکریجمنٹ نہیں ملی۔ اب سیکنڈ پارٹ جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے، یہ آپٹکس کی جنگ ہے بنیادی طور پر۔ جہاں پہ جنگ بند ہوئی ہے وہاں امریکہ وہ وکٹری حاصل نہیں کر سکا۔ ایران نے دیکھا کہ نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کیا، انفلوئنس بڑھ گیا اس کا، اور پھر وہ بارگیننگ کر بھی رہا ہے۔ آلموسٹ وہ ہر اس آنے والے بحری جہاز کو جو اسٹیٹ آف ہارمز سے اس کے وائلیٹ کرتا ہے بائی لاز کو، اس کو پنش کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، اور ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے۔ تو دیٹ شوز کہ جتنی اس کی اجارہ داری اس ایریا میں ہے وہ امریکہ کو کسی طرح نہیں بھا رہی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت نقصان دہ ہے، ان کا جو امیج ہے ملک کا، وہ وتھ جو تھی ان کی، جو انہوں نے اپنے انوینسیبل اپنی فوج کو اور انولنریبل کہا تھا، وہ تو اس وقت کمپرومائز ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کہ آپ نے تو یہ جنگ آلموسٹ ہار دی ہے، اور اوپر سے معاہدہ یا MOU بھی اتنا کمزور کیا ہے کہ یہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن کی نشانی ہے۔ تو اس طرح کے آپٹکس کی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید معلوم ہے کہ میں اس طرح کے بیانات سے اس لابی کو اور اس اپوزیشن کو اور اسرائیل کے اس زائنسٹ میڈیا کو
خوش کر دیتا ہوں کہہ کے کہ جی میری کیپیسٹی بہت ہے. کیپیسٹی ہوتی تو پھر جنگ کے اندر استعمال کرنی ہوتی ہے, جنگ کے بعد والا مکہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو یہ پھر اسی طرح کا ایک بیان ہے کہ ہم نے ایران کی فوج کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا, آپ اسے اسی زمرے میں لیں گے کہ اسی طرح کا ایک بیان ہے بس؟ جی یہ میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں, صرف 12 مہینے پیچھے. آپ کو یاد ہوگا جون 2025 میں حملہ کیا تھا ایران پر امریکن پریزیڈنٹ نے, اور بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم نے ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن پروگرامز کو اوبلیٹریٹ کر دیا. اوبلیٹریٹ کر دیا, نام و نشان مٹا دینا ہوتا ہے. نام و نشان مٹا دیتے تو پھر 7 مہینے بعد فوجیں لے کر کیوں کارنر کر دیا کہ گھیر لیا تھا ایران کو دوبارہ کہ نہیں وہ تمہارا جو سب کچھ ہے نیوکلیئر وہ ہمارے حوالے کرو. اگر اوبلیٹریٹ کر, اگر صفحہ ہستی سے ایک چیز مٹ جائے تو 7 مہینے بعد کیسے صفحہ ہستی پہ آ گئی تھی وہ؟ تو میں تو وہاں سے لنک کرتا ہوں. اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا, جون 2025 میں بھی آپ جیسے دوستوں سے کہا تھا کہ یہ اوبلیٹریٹ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں کہ میں وہاں موجود ہوں یا میری گارنٹی ہے یا مجھے ایرانیوں نے بتایا. اوبلیٹریٹ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ ایرانیوں نے ڈے 1 سے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو تھا اور ان کی انسٹالیشن تھی, میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, وہ انتہائی انڈر گراؤنڈ 350 فٹ وہ نیچے گئے ہوئے تھے. اس کو ڈیزی کٹر اور بام بسٹر اس طرح کے اتنی جلدی نہیں پہنچ پاتے. بلکہ آخری جملہ بڑا صاحب بڑا دلچسپ ہوگا آپ کے ویورز کے لیے, وہ یہ کہ ایران نے جو پچھلی جنگ تھی اس کو اسٹڈی کیا تھا میرے نالج کے مطابق, اور انہوں نے پھر اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا سرجری یا پوسٹ مارٹم کرنا کہ ان کے جو بام ڈیزی کٹر بنکر بسٹر مارے ہیں B-52 سے وہ کہاں تک جاتے ہیں. انہوں نے میرے نالج کے مطابق 100 فٹ اور نیچے لے گئے اپنے. دیٹ شوز دی ریزیلینس آف دی نیشن. تو اس وقت بھی کہنا مشکل تھا, اسی لیے میں اس دفعہ ایگری نہیں کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کیا ہوگا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ آخر تک کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کی تو بات کرو نا, آپ نیوکلیئر کی تو بات کرو, انرچ مٹیریل بھی تو دے دو نا ہمیں. وہ اسی لیے دے رہے تھے اور کر رہے تھے, یا اس نہج تک پہنچ گئی تھی بات کہ مجھے کیپیسٹی نہیں لگی کہ امریکن پریزیڈنٹ کی حکومت نے پچھلی دفعہ جو کلیم کیا تھا وہ ٹھیک تھا اور اس دفعہ بھی اس لیے نہیں کر پا رہے. اور اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی کہ مذاکرات کا جو اگلا دور پاکستان میں شروع ہونے کے امکانات ہیں, خبر آئی ہے, کہا جا رہا ہے, تو اس میں کہاں تک دیکھتے ہیں, کیا اگلا منظر ہو سکتا ہے؟ بڑائی صاحب خوش آئند بہت ہے, ہم بہت خوش ہوں گے, لیکن ایک کوشچن کے ساتھ میں اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت رول ہے. وہ شو سپوائلر نہیں ہے, شو ڈسٹرائر ہے. بلکہ سپوائل تو کرنا ہوتا ہے نا, خراب کر دینا, ایک تباہ کر دینا پورے پروگرام کو, اس کے پیچھے ہے. کیونکہ ابھی میں چینل 12 فالو کر رہا تھا اسرائیل کا, اس میں اس نے ایک سروے کروایا جس کے مطابق اس نے کہا ہے کہ صرف 11% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے. 71% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ذرا آپ ڈائیورجنس دیکھیں. دیٹ مینس جس ملک کے 99% لوگ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے تو اب یہ پریشر نتن یاہو پر ہے. نتن یاہو کے لیے ذہن میں رکھنا ہمیں چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ملٹری آبجیکٹیو اور تھے, نتن یاہو کے اور تھے. ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی شارٹ وار, ایک کمزور ایران اور ایک فیوریبل معاہدہ, جبکہ نتن یاہو کا تھا کہ ایک آلموسٹ ایلیمینیٹڈ ایران ود نو نیوکلیئر اینڈ بیلسٹک اینڈ پروگرام. تو یہ نہیں ہو سکا. اب جو وقت آ گیا ہے اس پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ پیس ہونا اس خطے میں, خاص طور پر ایران امریکہ کے درمیان, یہ ٹرمپ تو اپنی جگہ ہے, وہ تو خوش ہوں گے کہ چلے میں ایک لیگیسی چھوڑ دی کہ پیس کر دیا, لیکن نتن یاہو کے لیے یہ ان ایزی نہیں ہے, یہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. دیٹ مینز اس کو پتا ہے کہ اگر یہ امن ہو گیا تو میں سروائیو نہیں کرتا, کیونکہ اگر امن ہو گیا جنگ بند ہو جائے گی. اب اگر وہ ہو جاتا ہے تو اکتوبر کا الیکشن وہ ہار جائے گی اور پھر ریسٹ از ہسٹری کے اس کو مقدمے کھل جائیں گے. وہ یہ چاہتا ہے کہ حالت جنگ شو کرتا رہے, اسرائیل حالت جنگ میں ہے, تاکہ الیکشن پوسٹ پون ہو, مقدمے پاز کرتے رہیں, اور وہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائے کہ ابھی تو آپریشن جاری ہے, جیسے ہندوستان نے سندور 2 کا 1 سال سے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ سندور 2 ابھی جاری ہے. تو یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ٹھیک ہے, ہم تو اس حوالے سے خوش ہوں گے کہ بھئی اگلا دور ادھر ہی ہو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تو دونوں طرف, ایک طرف سروے بتا رہے ہیں جو اسرائیلی وزیر اعظم کے اور ان کے حق میں نہیں جا رہے اور عوام وہاں پر کیا سوچ رہی ہے, اور دوسری طرف امریکی صدر بھی اپنے بیانات دے کے تھوڑی اپنی یہ میں کیا کہوں گا خفگی مٹانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی سب ٹھیک رہا, ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا. جی بڑائی صاحب دیکھیے, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت نتن یاہو کی کیا ملٹری یا پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ سارے مذاکرات الحمدللہ اسلام آباد ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اس پہ ڈیپینڈنٹ اس لیے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا افیکٹولی مینیفیسٹ یا مینیج کر پاتے ہیں. میں سب سے ڈیسنٹ لفظ مینیج استعمال کر رہا ہوں, نتن یاہو کو مینیج کرنے کے لیے, کیونکہ نتن یاہو کا بنیادی طور پر اس وقت صرف جیسے میں نے کہا کہ سروائیول ہے. وہ چاہتا ہے اس کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ جو میں ریڈ کر پایا ہوں ابھی تک, نتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرتا رہے,
حزب اللہ کو جب وہ پین کاز کرے گا تو وہ پین ہوگی ایرانین کی پین. اور ایرانین کی پین کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس ایم او یو کے پہلے پیراگراف میں 3 جگہ پہ لبنان کا ذکر ہے. غور سے پڑھیں تو لبنان کی سینسٹیوٹی اتنی کہاں سے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ایران کی سینسٹیوٹی ہے. تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرے تاکہ ایران کو ڈریگ کر سکے. جب ایران ڈریگ ہوگا تو نیتن یاہو کو یہ یقین ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اسرائیل پر غصہ ہے، جو نیتن یاہو پر غصہ ہے، اس کو تھوک دیں گے اور وہ میری مدد کو دوبارہ آ جائیں گے.